سورہ یونس آیت نمبر 11۔ مکی زندگی میں مشرکین تکبر اور سرکشی میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو اور ہم اللہ کے نزدیک اتنے ہی ناپسندیدہ ہیں تو جس عذاب کی بات تم بار بار کرتے ہو وہ ہم پر کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ تم دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہیں، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو دعا اور گریہ وزاری سے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں، جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، جیسے اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 14۔ گزشتہ قوموں کے بعد اللہ نے تمہیں زمین کا مکین بنایا، زمین پر رہنے والا بنایا، تاکہ تمہیں بھی آزمائے اور دیکھے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا رہتا ہے۔ اگر نیک عمل کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور اگر برا عمل کرو گے تو تمہیں ویسا ہی برا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 15 اور 16۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے سامنے قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرتے جن میں توحید باری تعالیٰ کا اس بات ہوتا اور شرک باللہ کی تردید ہوتی، تو قیامت اور جزا و سزا کا انکار کرنے والے کفار و مشرکین بطور استہزاء یعنی مذاق اڑانے کے طور پر آپ سے یہ کہتے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ جس میں ہمارے بتوں کی عیب جوئی نہ ہو۔ تو اللہ نے ان کو جواب میں یہ کہنے کا حکم دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اس میں اپنی طرف سے ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا ہوں، میں تو اللہ کا حکم بجا لانے والا ایک بندہ ہوں اور محض پیغمبر ہوں، میں تو صرف اللہ کی جانب سے نازل شدہ وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ پیدائش سے لے کر بعثت تک یعنی میری پیدائش سے لے کر میرے نبی بننے تک پورے 40 سال تک میں تمہارے درمیان کون ہوگا جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، جیسے مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب، سجاح اور اسود انسی وغیرہ، انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ یا جب اللہ کے سچے رسول کے ذریعے اس کی آیتیں اس تک پہنچیں تو وہ ان کو جھٹلائے اور نہ مانے، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ یعنی یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 18۔ مشرکین عرب کی کم عقلی کا یہاں ماتم کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بجائے ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک ان کے سفارشی بنیں گے تاکہ وہ نجات پا جائیں یا ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ نے نبی کو ان کا جواب اس طرح دینے کو کہا کہ کیا تم اس بات کی خبر دے رہے ہو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے کچھ سفارشی ہیں؟ کیا تم اس بات کی خبر دے رہے ہو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے کچھ سفارشی ہیں، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں رہنے والی اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کا شریک یا اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور سفارش کرنے والا یا تبھی سے صرف دین توحید کا پیروکار بنایا تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین توحید کا پیروکار بنایا تھا۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں نے اپنی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، دین فطرت دین اسلام کو چھوڑ دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے اور بتوں کی پرستش کرنے لگے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، رسولوں کو بھیجا جنہوں نے انہیں توحید کی دعوت دی، اور اس میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ آیت نمبر 20 سورہ یونس آیت نمبر 20۔ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن اور دیگر معجزات کے بجائے کوئی ایسی نشانی لاؤ جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر مردہ کو زندہ کر دو، پہاڑ کو سونا بنا دو، یا آسمان سے تمہارے لیے کوئی مزین اور مزخرف گھر اتار دیا جائے تاکہ ہم تمہاری نبوت کی تصدیق کر سکیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے جواب میں کہیں کہ کسی نشانی کا نازل ہونا یہ غیبی بات ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، مجھے یا تمہیں یا کسی اور مخلوق کو اس کا علم نہیں، تو میں تمہاری مرضی کے مطابق کیسے کوئی نشانی لاؤں۔ ذکر ہے کہ جب تنگی رزق یا تنگ حالی کے بعد اللہ ان پر رحم کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے اور تو اللہ کی شکر گزاری اور احسان مندی کے بجائے اللہ کے ساتھ کفر و شرک کا معاملہ کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کے احکام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے انہیں بھور سے نجات مل جاتی ہے تو پھر سے سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری سرکشی تمہارے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پھر تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے جہاں اللہ تمہیں تمہارے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 24۔ دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کو ایک مثال کے ذریعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح لہلہاتے پودے کچھ ہی دنوں کے بعد مرجھا جاتے ہیں، پھر خشک ہو کر اپنی تازگی اور خوبصورتی کو کھو بیٹھتے ہیں، وہی حال دنیا کی زندگی کا ہے کہ یہ اپنی عارضی رونق سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے دن ختم ہو جاتے ہیں اور موت آ دبوچتی ہے اور ہر ٹھاٹھ پڑا رہ جاتا ہے اور آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27۔ اسلام کی دعوت آنے کے بعد لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت نے اس دعوت کو قبول کیا، اللہ کی رضا جوئی کو اپنا مقصد حیات بنایا، اخلاص اور احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، نیکی اور بھلائی کے کام انجام دیے۔ ایسے مومنین اور نیکوکاروں کے لیے نعمتوں سے بھری جنت ہے اور اس سے بھی عظیم ترین نعمت ہے، یعنی دیدار الہی کا وعدہ ہے۔ جنت میں جائیں گے، جنت کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور سب سے بڑی نعمت ان کو یہ ملے گی کہ اللہ رب العالمین کا وہ دیدار کریں گے، اپنے شرکاء کے ساتھ اکٹھا ہوں گے، یعنی جنہیں وہ اللہ کا شریک بناتے تھے ان کے ساتھ، یعنی اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ اکٹھا ہوں گے، اور اللہ ان سے کہے گا کہ تم سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، یعنی مشرکوں اور ان کے شرکاء دونوں کو کہے گا کہ تم سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو یہاں تک کہ تمہیں اپنے شرک کا انجام معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد مشرکین اور ان کے شرکاء کے درمیان تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ مشرکین کو اپنے شرکاء سے کسی سفارش کی امید باقی نہیں رہ جائے گی اور شرکاء اپنا دامن جھٹک کر کہہ پڑیں گے کہ تم ہماری نہیں شیطان کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ شاہد ہے کہ نہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا اور نہ ہم نے ایسا چاہا تھا اور نہ ہمیں اس کا کچھ علم ہے۔ اس وقت مشرکین کی بے بسی اور حسرت و یاس کا کیا عالم ہوگا، اس کا تصور اس جہاں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان شرکاء میں انسان، جن، فرشتے، پتھر کے بت سبھی ہوں گے، فرشتے، انبیاء اور اولیاء یہ تو، اور صالحین جن کو لوگ اللہ کا شریک بناتے تھے، یہ تو اپنی زبانوں سے اعلان برات کر دیں گے، کہہ دیں گے کہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے انہیں شرک کی دعوت نہیں دی۔ بولنے کی صلاحیت انہیں دے گا تاکہ مشرکوں سے براءت کا، لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ آیت نمبر 30۔ میدان محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک پر خوف و دہشت طاری ہوگی، ہر کوئی اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اعمال رد کیے جا رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کے اعمال قبول کیے جا رہے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنے دنیاوی اعمال کا مزہ اپنے دل و دماغ میں محسوس کر رہا ہوگا۔ اس وقت تمام معبودان باطلہ غائب ہو چکے ہوں گے اور تمام بنی نوع انسان اپنے مولائے حقیقی یعنی اللہ کے روبرو ہوں گے جو بلا شرکت غیر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 31۔ مشرکین کو دعوت فکر و نظر دی جا رہی ہے کہ جب تم اعتراف کرتے ہو
کہ اللہ ہی وہ ذات واحد ہے جو سب کا روزی رساں ہے، یعنی سب کا رازق ہے، روزی دینے والا ہے۔ اس نے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے کہ انسان اور حیوان کو نطفہ سے، اور مرغی کو انڈے سے، مومن کو کافر سے، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے نطفہ کو انسان اور حیوان سے، اور انڈے کو مرغی سے، کافر کو مومن سے۔ اور وہی سارے جہان کا تنہا مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، سارے جہان کو چلانے والا ہے، ساری مخلوقات کے احوال کی اصلاح کرنے والا ہے، ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ تو پھر تم توحید باری تعالیٰ کو چھوڑ کر کیوں شرک کی راہ پر چلے جا رہے ہو؟ آیت نمبر 34، آپ پوچھئے کہ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی بار وجود میں لائے پھر انہیں دوبارہ زندہ کرے؟ یقیناً جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے جو اس بات پر قادر ہے، پھر تم کیسے اس کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہو؟ آیت نمبر 35، آپ پوچھئے کہ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کرے؟ یقیناً جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں ہے، یعنی بت وغیرہ جو ہیں ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے، وہ صرف اللہ ہے جو اس پر قادر ہے۔ تو پھر عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، نہ کہ ان بتوں کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں بھی دوسروں کے محتاج ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ خود سے شفٹ بھی نہیں ہو سکتے، انسان انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتا ہے۔ تو یہ کیسی تمہاری کم عقلی ہے اور کیسا جائرانہ فیصلہ ہے؟ آیت نمبر 36، اگر مشرکین کی اس حد تک پہنچا ہوا ہے جو انسان کی سوچ سے بالا تر ہے، جس میں بنی نوع انسان کی دنیاوی اور اخروی بھلائی کے لیے تمام ممکن معانی اور مضامین موجود ہیں، وہ اللہ کے بجائے کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ کلام ربانی ہے جو تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، اور پچھلی کتابوں میں جو تحریفات کر دی گئی ہیں، رد و بدل کر دیا گیا، حذف و اضافہ کر دیا گیا، چینج کیا گیا، ایڈ کر دیا گیا، گھٹا دیا گیا، ان تمام کو یہ قرآن مجید کھول کر بیان کرتا ہے، اور حلال و حرام اور دیگر احکام جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہے انہیں اس تفصیل اور وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ کسی صاحب عقل کے دل میں شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ آیت نمبر 38، اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو قرآن کریم کے سلسلے میں 3 مرحلوں میں چیلنج کیا ہے۔ پہلا چیلنج پورے قرآن کے جیسا کلام لانے کا ہے، چیلنج کیا کہ اگر تم اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو قرآن کو تو اس قرآن کے جیسا کلام پیش کرو، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں ہے۔ اور جب اہل عرب اپنے تمام لسانی فصاحتوں اور بلاغتوں کے دعویٰ کے باوجود ایسا کرنے سے عاجز رہے، بے بس رہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی 10 ہی صورتیں لانے کا چیلنج کیا کہ اچھا چلو پورا قرآن نہیں، محمد کا خود ساختہ کلام ہے، اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو تم بھی انہی کے جیسے انسان ہو، تو ذرا قرآن جیسی صرف ایک سورہ لا کر دکھا دو، یہ جسے چاہو بلا لو، یعنی سب مل کر ایک سورہ پیش کر دو۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس چیلنج کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا اور نہ قیامت تک کوئی دے سکے گا، اس لیے کہ اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں، یعنی میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، پہنچا دینا ہے اللہ کے پیغام کو، تو وہ میں کر چکا ہوں، اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ میں تمہارے عمل کا ذمہ دار ہوں، سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں ہر انسان سے اچھے برے عمل کی
باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ آیت نمبر 45، قیامت کی ہولناکیوں کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، تمہارے دہشت کے دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے تھے، اور دنیا میں جتنے لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے وہاں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان میں سے ہر ایک اپنے حال میں مشغول ہو جائے گا اور کوئی کسی میں دلچسپی نہیں لے گا۔ آیت نمبر 57، بیچ میں ہم ان آیتوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مومنوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی فانی اشیاء پر۔ یعنی قرآن کریم سب سے عظیم نعمت ہے مومنوں کے لیے، اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 61، اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، آپ کی امت اور تمام مخلوقات کے حالات سے اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں باخبر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز ہے جو لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ جزیات کی خبر نہیں رکھتا ہے، یعنی موٹی باتوں کی اللہ کو خبر ہے اور تفصیلی باتوں کی خبر نہیں ہے، تو ان پر رد ہے کہ چھوٹی بڑی ہر چیز کا اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ آیت نمبر 62 سے لے کر 64، اللہ کے اولیاء کو قیامت کے دن نہ ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا خوف۔ یعنی قیامت کے دن جو اللہ کے ولی ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، انہیں اس بات کا غم نہیں ہوگا کہ دنیا کو چھوڑ کر آ گئے، تو دنیا کو کوئی غم نہ ہوگا، اور آگے قیامت کے دن کیا فیصلہ ہوگا، کیا انجام ہوگا، تو اس فیوچر کا بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بندے تو یہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے قریبی بندے، اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ ایمان اور تقوی والے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ اہل ایمان جو اللہ کی اطاعت و عبادت، اور اہل تقوی جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ ایمان اور تقوی ہی اللہ کے قرب کی بنیاد ہے اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایمان سے اور تقوی سے۔ اس لحاظ سے ہر متقی مومن اللہ کا دل ہے، جو بھی اللہ کا ولی ہے، جو بھی ایمان والا بندہ ہے اور تقوی والا بندہ ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، لیکن سب کا درجہ الگ الگ ہے۔ جس کا ایمان اور جس کا تقوی زیادہ مستحکم ہے، اس کی قربت، اس کی ولایت زیادہ اونچے مقام پر ہے، اور جس کا جتنا کم ہے تو وہ اللہ کا ولی اتنا ہی کم ہے۔ کچھ لوگ ولایت کے لیے کرامت کے اظہار کو ضروری سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کے ہاتھوں کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور اس لیے وہ خود اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی سچی کرامتیں مشہور کر دیتے ہیں۔ تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ کرامت ظاہر ہو۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کرامت کا ظہور شرط نہیں ہے۔ ہاں، اگر کرامت از خود ظاہر ہو جائے تو یہ اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اس میں کسی بزرگ کی اپنی مشیت کا کوئی ہے، ایجاد کردہ ہے۔ ولی بننے کے لیے فلاں خاندان کا ہونا ضروری ہے، ولی بننے کے لیے فلاں پیر یا مرید سے بیعت کرنا ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایمان والا اور تقوی والا اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس کا کسی قوم سے، کسی رنگ و نسل کے لوگوں سے، کسی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی یہ ولایت کی بنیاد ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہیں پہ آج کا درس ختم کیا جائے، اس لیے کہ عشاء کی اذان ہونے ہی والی ہے، اور آگے موسیٰ اور فرعون کے واقعات کا ذکر آ رہا ہے، تو اس لیے آج کا درس
اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی برکتوں سے نوازے، آمین۔